میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں۔ اب پہلے اشعار کے اندر اقبال فرماتے ہیں کہ اس مسلسل غزل کے پہلے شعر کے اندر اقبال کہتے ہیں کہ میری عشقیہ اور والہانہ پکار سے بارگاہ الہی میں ایک شور تلاطم برپا ہو گیا ہے، جبکہ یہ وہ مقام ہے جہاں کسی فرد کے لیے بھی مداخلت کی گنجائش نہیں ہے۔ شاعر کو ذات خداوندی سے ایسا والہانہ عشق ہے کہ وہ اس کی صفات کو بھی ایک بدتقدیر کی مانند اپنے دار فتگی کی راہ میں حامل سمجھتا ہے۔ چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ میری یہی والہانہ صدا اس بتقدا صفات کو بھی متلاطم کرے گی۔ عملاً یہ شعر بڑا وسیع المعانی ہے، جس کی تفہیم کے لیے عشق حقیقی کی ایک رمیق ہی میسر آ جائے تو غنیمت ہے۔ دوسرا شعر کے اندر اقبال کہتے ہیں کہ میری والہانہ صدا جب حریم ذات میں تلاطم پیدا کر سکتی ہے تو حور اور فرشتہ لاکھ غیر مادی صحیح پھر بھی وہ میرے تخیل کے اسیر ہیں، میں ان کی اصلیت کا مکمل ادراک کر سکتا ہوں۔ میری بے باک نگاہی نے تو والہانہ صفات تیری تجلیوں میں بھی خلل پیدا رکھ دیا ہے، یعنی میری جو اتنی نگاہ ہے اس نے تیری تجلیوں کی جو تجلی ہے تیری اس کے اندر بھی یہ خلل پیدا کر دی ہے۔ تیسرے شعر کے اندر اقبال کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تجھے پانے کے لیے میں نے بت خانوں اور مسجدوں کی تعمیر کا اہتمام بھی کیا، یعنی تجھے بت خانوں میں بھی تلاش کیا، مسجدوں میں بھی تلاش کیا، لیکن تلاش بسیار کے باوجود وہاں کچھ نہ ملا۔ تو پھر اپنی فریاد سے میں نے، اقبال کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنی فریاد سے کعبے اور بت خانوں میں قیامت برپا کر دی۔ اقبال یہاں دراصل اس نقطے کو پیش نظر رکھ رہے ہیں کہ ذات الہی عبادت گاہوں تک محدود نہیں۔ یہ غلط خیال ہے کہ رب صرف مسجد میں یا مندر میں ہے۔ اس کا نور تو ہر جگہ پر، ہر مقام پر موجود ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے تو بس دیدہ بینا کی ضرورت ہے، یعنی کھلی نگاہ کی ضرورت ہے۔ اب چوتھے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ بھی آیا کہ میں نے اپنی تیز نگاہ سے انسانی وجود کی داخلی کیفیتوں اور حقیقتوں کا ادراک کر لیا، یعنی جان لیا ان کو، اور کبھی یوں بھی ہوا کہ اپنی ہی توہمات میں ایسا الجھا کہ اپنی ہی شناخت مشکل ہو گئی، یعنی کبھی ایسا الجھا کہ اپنے آپ کو نہ جان سکا۔ اس شعر میں دو متضاد انسانی اور نفسیاتی کیفیتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب جو آخری شعر ہے کہ تو نے کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، اس میں اقبال بظاہر سیدھا سادہ شعر ہے، لیکن اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں کہ بآسانی اس کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ اقبال کے شاعرین نے شعر کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے، مطلب ہر جو شرح لکھنے والا اس نے مختلف انداز سے بیان کی ہے۔ سب سے زیادہ دلچسپ تجزیہ مولانا غلام رسول مہر جیسے اقبال شناس کا ہے کہ شعر کے لفظی معنی بیان کرنے کے بعد یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ اشعار کے عام مطالب واضح کر دیے گئے ہیں، لیکن ان سے حقیقی لذت اندوزی ذوقی وجدانی چیز ہے، بس تشریح پر موقوف نہیں۔ بہرحال مصنف کے نزدیک عظمت آدم سے زوال آدم تک جو داستان ہے، اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا احاطہ کیا ہے۔ کہاں آدم مسجود ملائک تھا، یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم کو، اور کہاں اسے ایک معمولی سی غلطی کی پاداش میں زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ اس شعر میں اقبال نے اپنی ذات کے حوالے سے خالق کائنات کی اسی اقدام کے ضمن میں گلہ کیا ہے۔ یہاں یہ کہنا بھی شاید غیر ضروری نہ ہو کہ محض اس شعر کے لغوی معنی بیان کرنے کے بعد قاری یعنی سننے والے یہ توقع رکھیں کہ وہ اپنے ذوق وجدان کی ان کی شعر سے لطف اندوز ہو سکے گا، قطعی غیر مناسب ہے۔ اقبال نے شعر میں اپنے فکر و نظریات کو جس سلیقے اور مشاقی کے ساتھ سمویا ہے اس تک رسائی کے بغیر اقبال کی تفہیم مکمل نہیں ہو سکتی، یعنی پہلے اس نظریے کو